اپریل کی وہ گرم رات تھی۔ رات کے کوئی 2 بجے کے قریب سڑکوں پر ویرانی اور گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ کچے راستے پر چلنے کے بعد کار ایک بوسیدہ سے گیٹ کے سامنے رکی۔ اس میں موجود ایک 35-40 کے درمیان عمر کا شخص نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ کار سے نکلنے کے بعد کار کی ڈگی کی طرف بڑھا۔ دوسری پل اس کے ہاتھ میں زمین کھودنے والے اوزار تھے جو اس نے اپنے کندھے پر ڈالے، اور ڈگی بند کرنے کے بعد وہ اس بوسیدہ مگر بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دروازے پر نہ تالا اور نہ ہی تالا لگانے والا کنڈا تھا۔ ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہی دروازہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ اندر کو کھلتا چلا گیا۔ اچانک دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ شخص اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ دائیں طرف ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی میں دروازے کی جگہ ایک پرانا کپڑا جھول رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس شخص کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ جھونپڑی اس قبرستان کے گورکن کی ہے جو یقیناً اندر سو رہا تھا۔ وہ احتیاط سے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسے مطلوبہ قبر تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ قبر کے پاس جا کر اس نے وہ اوزار نیچے رکھ دیے۔ اس قبر کی گیلی مٹی سے ثابت ہو رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر تھی۔ وہ شخص بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ قبر کس کی ہے۔ اس نے اچٹتی سی نظر گورکن کی جھونپڑی کی طرف دیکھا، مگر وہ کافی فاصلے پر تھی اور قبر کھودنے کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پورا قبرستان جنگلی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد اس قبرستان کے پرسکون ماحول میں پھاوڑے کی بھیانک آواز گونجنے لگی۔ آواز کوئی 15 منٹ تک گونجتی رہی اور پھر تھم گئی۔ ایک مردہ شخص قبر میں پڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا اور قبر میں اتر گیا۔ چند لمحوں بعد اس شخص نے مردے کے جسم کے ایک حصے کو ایک تیز دھار آلے سے کاٹا، اور کٹی ہوئی جگہ سے ایک چھوٹی سی پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ایک پڑیا نکال۔ اس نے اس پڑیا کو غور سے دیکھا اور پھر اس پڑیا کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا، اور اس جگہ کے گوشت کو جہاں سے وہ پڑیا نکالی تھی واپس چپکا دیا۔ اب ایک ہلکی سی نظر ڈالنے سے معلوم نہیں پڑ سکتا تھا کہ اس جگہ پر چاقو وغیرہ سے کٹ لگایا گیا تھا۔ کفن کو واپس سیٹ کیا، اور جب وہ اس قبر سے باہر آنے لگا تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اس مردہ کے اوپر آ گرا۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی، مگر پھر وہ سنبھل کر قبر سے باہر نکلا اور اس قبر کو دوبارہ مٹی سے بند کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا قبرستان سے باہر آنے لگا۔ اوزار اب بھی اس کے کندھے پر تھے جو اس نے اسی طرح کار کی ڈگی میں ڈالے، اور پھر وہ کار شہر کی سڑکوں پر دوڑتے ہوئے رات کی تاریکی میں غائب ہو گئی۔ انسپکٹر خالد دفتر میں اپنے سامنے اخبار رکھے اس عجیب مگر خوفناک خبر کو بار بار پڑھ رہا تھا جو کہ پچھلے 1 ہفتہ سے اخبار کی زینت بن رہی تھی۔ یعنی آج سے 1 ہفتہ پہلے اخبار میں خبر آئی کہ ایک ہاسپٹل سے ایک نومولود بچہ اغوا ہو گیا۔ پولیس لاکھ کوشش کے باوجود تلاش نہ کر سکی، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ روز کوئی نہ کوئی بچہ اغوا ہو جاتا، اور آج یہ 5واں بچہ تھا۔ انسپکٹر خالد بہت پریشان تھا۔ اس سے اس کی ڈپارٹمنٹ کی بہت بے عزتی ہو رہی تھی، مگر وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ سر، کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، ایک سپاہی نے آ کر کہا۔ بھیجو اسے۔ تھوڑی دیر بعد جو شخص اندر آیا وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غمزدہ بھی تھا۔ جی فرمائیں، کیسے آنا ہوا؟ انسپکٹر خالد نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، میرا نام عمران ہے۔ جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بات شاید آپ کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل نہ ہو، مگر ہمارے لیے بہت حیرت انگیز ہے۔ انسپکٹر صاحب، کل ہم نے اپنے والد صاحب کو پرانے قبرستان میں دفن کیا تھا۔ آج صبح ہمارے کچھ رشتہ دار جو دوسرے شہر سے آئے تو ہم فاتحہ کے لیے قبرستان گئے، مگر قبر کی حالت دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سر، ان کی قبر کی مٹی ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، جسے کسی نے رات کو اس قبر کی مٹی ہٹائی اور پھر دوبارہ مٹی برابر کرنے کے بجائے صرف آدھی قبر بنا کر چل دیا اور آدھی قبر کی مٹی ادھر ادھر پھیلا دی۔ سر، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں،
مگر نہ جانے کیوں ہمیں لگا کہ ایک بار چیک کرا لیا جائے۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ قبر کو دوبارہ کھلوانا چاہتے ہو؟ جی سر، اور ہمارے انکل نے اس بات پر بہت زور دیا ہے، انہوں نے عدالتی اجازت نامہ بھی حاصل کر لیا ہے اور آپ کی مہربانی کی ضرورت ہے، نوجوان بولا۔ عدالتی اجازت نامہ کے بعد انسپیکٹر کی اپنی کوئی مرضی نہیں چل سکتی تھی، لہٰذا 1 گھنٹے کے بعد سب لوگ اس قبر کے گرد جمع ہو گئے۔ 2 مزدور اس قبر کی کھدائی کرنے میں مصروف تھے۔ 15 منٹ بعد مردہ جسم ان کے سامنے تھا، ایک ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ تھا۔ 4 لوگوں نے لاش کو قبر سے باہر نکالا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ انسپیکٹر خالد اچانک قبر میں اترا اور پھر اس نے کچھ اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کی اس حرکت کو کوئی نہ دیکھ سکا تھا کیونکہ اس جگہ موجود لوگ مردے کو توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، یہاں میں کچھ معلوم نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے کہا۔ اگر یہاں کچھ نہیں معلوم ہوا تو پھر ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر موجود ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہا جو یقیناً مرحوم کا بھائی تھا۔ میرا خیال ہے ضرورت ہے ہاسپٹل لے جانے کی، انسپیکٹر نے فوراً کہا۔ کیا مطلب؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب لوگ اس بات پہ انسپیکٹر کو گھورنے لگے۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر 1 گھنٹے کے اندر وہ سب ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر لاش کو اپنے ساتھ پوسٹ مارٹم روم میں لے جا چکے تھے۔ اب آپ لوگ مجھے تفصیل سے ان کی موت کے متعلق بتائیں، ان کی موت کب اور کیسے ہوئی؟ انسپیکٹر خالد نے ان کے بیٹے عمران سے پوچھا جو کہ شروع میں انسپیکٹر سے ملا تھا۔ سر، میرے والد کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا اور اس کے لیے وہ اکثر ملک سے باہر بھی چلے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے 3 دوست اور بھی ہوتے تھے اور اس مرتبہ والد صاحب ملک سے باہر لارنس لینڈ گئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے وہ 3 ساتھی بھی موجود تھے جن میں سے ایک تو اب بھی یہاں موجود ہے۔ بس وہیں سے خبر آئی کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کی لاش واپس آئی۔ 2 بار پہلے بھی ان کو دل کا دورہ پڑ چکا تھا، اس لیے باقی سب تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ ان کے دوسرے 2 ساتھی نہیں آئے کیا؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ آئے تھے مگر وہ کل ہی چلے گئے، دونوں دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ تو وہ دوسرے صاحب کون ہیں جو یہاں موجود ہیں، اور کیا وہ اسی شہر میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ اس شہر میں رہتے ہیں، ان کو فون کر دیا گیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، بلکہ لو وہ آ ہی گئے، عمران نے کہا۔ سب کی نظر اس طرف اٹھ گئی جس طرف سے ایک 45 سال کی عمر کے لگ بھگ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا عمران بیٹا؟ اس شخص نے آتے ہی پوچھا اور عمران نے پوری تفصیل اس شخص کو بتا دی۔ آپ کا نام؟ انسپیکٹر خالد نے پوچھا۔ میرا نام سرور عباس ہے، اس شخص نے کہا۔ کیا شکار کے دوران کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا وہاں؟ جی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ فون کر کے اپنے دونوں ساتھیوں کو واپس بلائیں یہاں۔ اور ہاں، ایک سوال اور، کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ انسپیکٹر نے غور سے دیکھا۔ جی ہاں، ہم چاروں دوست سگریٹ پیتے ہیں اور اتفاق سے ایک ہی سگریٹ پیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر آپ لائٹر بھی رکھتے ہوں گے اپنے پاس؟ انسپیکٹر نے کہا۔ جی نہیں، میں ہمیشہ ماچس استعمال کرتا ہوں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی۔ آپ جلد از جلد دونوں ساتھیوں کو یہاں بلا لیں۔ اتنے میں پوسٹ مارٹم روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آ گئے۔ حیرت انگیز، بھائی 2 باتیں ہیں اور دونوں ہی حیرت انگیز ہیں، ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کون سی 2 باتیں؟ انسپیکٹر نے جلدی سے پوچھا۔ پہلی بات، آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے سانس لینے میں جو چیز سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ ہے پھیپھڑے۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ عبداللہ صاحب کے پھیپھڑوں میں ایک عجیب طرح کا جالا چپکا ہوا تھا، جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے یہ جالا ایک جڑی بوٹی کے کھانے سے پھیپھڑوں میں بنتا ہے جو دن بدن اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ انسان کا سانس رک جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جڑی بوٹی افریقہ کے گھنے جنگل میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ صاحب کے جسم میں ایک جگہ ایک خفیہ خانہ بنایا گیا ہے، تقریباً کوئی 4 انچ چوڑا خانہ، اور اس جگہ سے گوشت نکال کر شاید کوئی چیز رکھی گئی تھی۔ سرسری نظر ڈالنے سے وہ خانہ نظر نہیں آتا۔ یہ ہے کل کہانی، اس لیے اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ان کی موت قدرتی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ کیا؟ سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ قتل؟ عبداللہ کے بھائی اکرام اللہ نے کہا۔ جی ہاں، اور قاتل ان کی 3 ساتھیوں میں سے ایک ہے جو وہاں سے غیر قانونی کوئی چیز لانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ انسپیکٹر نے سرور عباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہم میں سے کوئی ایک؟ سرور عباس نے گھبرا کر کہا۔ جی ہاں، اور اب مجھے اپنی تحقیقات کا دائرہ تھوڑا تنگ کرنا پڑے گا، اور اب آپ اپنے ساتھیوں کو جلدی آنے کا کہہ دیں۔
عبداللہ صاحب کی میت کو ابھی ساتھانے میں رکھا جائے گا پوری تحقیقات ہونے تک، انسپکٹر نے کہا۔ اور پھر شام تک باقی کے 2 ساتھی بھی پہنچ گئے۔ ان کو سب سے پہلے انسپکٹر خالد سے ملنے کا آرڈر ملا۔ وہ سیدھے انسپکٹر خالد سے ملنے تھانے گئے۔ جی انسپکٹر صاحب، آپ نے ہمیں یاد کیا؟ ان میں سے ایک بولا۔ جی ہاں، میں نے آپ لوگوں کو یاد کیا ہے اور تمام بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہو ہی گئی ہوگی۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ میں سے سگریٹ کون کون پیتا ہے، اور آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے نام بھی نہیں بتائے۔ جی میرا نام خان محمد ہے اور یہ ہے سلیم، اور ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ان میں سے ایک بولا جو کچھ زیادہ ہی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ تو آپ لوگ ماچس استعمال کرتے ہیں یا لائٹر؟ جی ہم سب لائٹر استعمال کرتے ہیں سوائے سرور عباس کے، سلیم نے کہا۔ اچھا، تو آپ دونوں مجھے اپنا اپنا لائٹر دکھا سکتے ہیں؟ جی میرا لائٹر تو شاید گھر پر رہ گیا ہے، سلیم نامی شخص نے کہا۔ جی میرا لائٹر تو میرے پاس ہے، خان محمد نے کہا اور اپنا لائٹر میز پر رکھ دیا۔ کیا آپ اپنے گھر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ لائٹر گھر پر ہے یا نہیں؟ جی بالکل، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ مگر ابھی اس نے موبائل جیب سے نکالا بھی نہیں تھا کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف سے اتفاق سے اس کی شاید بیگم کی کال تھی جو اس سے پوچھ رہی تھی کہ کب آئیں گے۔ میں شام تک پہنچ جاؤں گا اور تم دیکھ کر بتاؤ میرا لائٹر گھر پر تو نہیں رہ گیا۔ اچھا، مجھے یاد نہیں کب تم نے میری جیب میں ڈالا تھا، اور پھر موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ گھر والے کہہ رہے ہیں لائٹر میں اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، لیکن لائٹر میری جیب میں نہیں، لگتا ہے کہیں گر گیا ہوگا، سلیم نے کہا۔ تو کیا یہ آپ کا لائٹر نہیں ہے؟ انسپکٹر خالد نے جیب سے خوبصورت لائٹر نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ارے یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ سلیم نے اجنبی کی حالت میں پوچھا۔ قبر کے اندر سے، جو یقیناً عبداللہ صاحب کو قبر میں اتارتے ہوئے گر گیا ہوگا، انسپکٹر خالد نے کہا۔ جی شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سلیم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، مگر میری معلومات کے مطابق آپ تو عبداللہ صاحب کو قبر میں اتارتے وقت وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ قبر بند ہونے کے بعد آئے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کیا یہ آپ کا لائٹر نہیں ہے؟ انسپکٹر خالد نے جیب سے ایک خوبصورت لائٹر نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ارے یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ سلیم نے اجنبی کی حالت میں پوچھا۔ قبر کے اندر سے، جو یقیناً عبداللہ صاحب کو قبر میں اتارتے ہوئے گر گیا ہوگا، انسپکٹر خالد نے کہا۔ جی شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سلیم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، مگر میری معلومات کے مطابق تو آپ عبداللہ صاحب کو قبر میں اتارتے وقت وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ قبر بند ہونے کے بعد آئے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے عبداللہ صاحب کی قبر کو رات کے وقت کھودا اور ان کے جسم سے وہ چیز نکالی جو آپ نے شکار کے دوران وہاں سے حاصل کی تھی، اور اب آپ ہمیں ساری حقیقت بتائیں گے کہ وہ کیا چیز تھی جس کے لیے آپ نے اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا۔ دیکھیے، آپ مجھ پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے۔ مگر سلیم، پھر تمہارا کالا لائٹر قبر میں کیسے پہنچا؟ محمد خان بولا۔ ایک بات اور، میں نے آپ کے گھر فون کیا تھا، وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ آپ شکار سے واپس آنے کے بعد سے اپنے گھر گئے ہی نہیں، مگر آپ نے ایسا ظاہر کیا تھا کہ آپ عبداللہ صاحب کی تدفین کے بعد گھر چلے گئے تھے۔ سلیم صاحب، لائٹر پر آپ کا نام بھی کندہ ہے، اس لیے اب آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں، اس لیے اب یہی بہتر ہے کہ سب کچھ خود ہی بتا دیں، ورنہ مجبوراً دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا، انسپکٹر نے کہا اور انٹرکام پر کسی سے کوئی بات کی، مگر اس کے ریسیور رکھنے سے پہلے اچانک سلیم نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سرور عباس اور محمد خان بکھلا گئے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے ابھی انٹرکام پر اس کا بندوبست کیا تھا، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اور پھر صرف 2 منٹ بعد ہی 3 کانسٹیبل اسے جکڑے ہوئے لائے، وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ تو آپ بھاگ نہیں پائے؟ انسپکٹر نے کہا۔ انسپکٹر، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ اچانک ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے کو سرخ کرتا چلا گیا۔ بس پھر کیا تھا، کانسٹیبل شاید اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ صرف 5 منٹ بعد ہی اس کے دم خم نکل گئے اور اس کی آواز گونجنے لگی۔ ہاں، یہ سب میں نے ہی کیا تھا۔ چند سال پہلے میرا جانا اپنے ایک رشتہ دار کی شادی میں بھارت ہوا۔ وہاں مجھے ایک ہندو سادھو نے بتایا کہ ایک ایسا پودا ہے جس کے بیج عجیب اور حیرت انگیز ہوتے ہیں، جو اس جنگل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کو زمین میں گاڑ کر پانی کی جگہ دودھ پیتے بچوں کا خون دیا جائے تو وہ بیج کھانے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بس اسی لیے میں نے اپنے دوستوں کو اس جگہ شکار پر جانے کے لیے مجبور کیا اور وہاں سے پہلے وہ بیج حاصل کیے۔ پھر ایک موقع دیکھ کر میں نے ایک زہریلی بوٹی کے بیج
پیس کر سلیم کو کھلا دیے، اور اتفاق سے اس دن ہم دونوں کاٹیج میں اکیلے تھے۔ عبداللہ کے مرتے ہی میں نے وہ بیج ایک پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر اس کے جسم میں ایک جگہ چاقو سے کٹ لگا کر تھیلی اندر کی اور کھال کو دوبارہ چپکا دیا۔ اور جب محمد خان اور سرور عباس کو معلوم ہوا کہ سلیم پر دل کا دورہ پڑا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی ہے، تو وہاں کی حکومت نے باڈی چیک کیے بغیر یہاں بھجوا دی، مگر عبداللہ کی تدفین سے پہلے مجھے موقع نہ ملا تو مجھے رات میں قبر کھودنی پڑی۔ مگر مجھ سے دو بڑی غلطیاں ہو گئیں، ایک تو اپنے لائٹر کی طرف دھیان نہیں دیا، اور دوسرا قبر کو ٹھیک طرح سے بند نہ کیا اور قبر کی مٹی کو برابر کیے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سوچا کون اتنا سوچے گا، مگر افسوس میری یہ دو غلطیاں مجھے لے ڈوبیں، ورنہ تو میں نے پورا بندوبست کر لیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے 5 بچے بھی اغوا کرا لیے تھے۔ اوہ، تو وہ کارروائی بھی تمہاری تھی، اور وہ معصوم بچے کہاں ہیں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کالے کھنڈر میں، جو ساحل کے پاس ہے، سلیم نے کہا۔ اور پھر انسپکٹر سمیت سارے لوگ 1 گھنٹے بعد کالے کھنڈر میں موجود تھے، جو شاید 100 سال پہلے کوئی خوبصورت محل تھا، مگر اب ایک بدصورت کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سب لوگ اندر داخل ہوئے تو ایک کمرے میں روشنی کا مکمل انتظام تھا، اور وہ 5 بچے ایک بڑے سے جھولے میں سو رہے تھے۔ جھولے سے اوپر ایک چھوٹا برتن لٹک رہا تھا، اور اس برتن سے 5 پتلے پتلے پائپ نکل کر ان بچوں تک آ رہے تھے، اور ان پائپوں کے سروں پر نپل لگے ہوئے تھے۔ شاید ان نپلوں کے ذریعے بچوں کو دودھ پلایا جاتا تھا۔ انسپکٹر صاحب، میری ایک التجا ہے آپ سے کہ آپ یہ بیجوں والی بات میڈیا سے چھپا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور شیطانی دماغ میں ایسا خیال آئے اور وہ بھی کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھے۔ محمد خان نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے مجھے یہ راز یہیں دفن کرنا پڑے گا۔ انسپکٹر نے کہا۔ اغوا کیے گئے بچوں کو ان کے والدین تک پہنچا دیا گیا، اور سلیم کو عدالت نے عبداللہ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کس وجہ سے پسند آئی، اور آپ ہمارے چینل پر اگلی کہانی کس ٹاپک کی دیکھنا چاہیں گے۔ آپشن 1 خوفناک کہانیاں، آپشن 2 ڈراؤنی کہانیاں، اور آپشن 3 چڑیل کی کہانیاں۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔